اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ میدان بدر کا واقعہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کچے کنویں پر ایک حوض بنوایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی بھروایا اور ڈول ڈلوا دیا۔ اس طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر یہ عمل ہوا۔ اس کے بعد سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی رائے کہا جانے لگا تھا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دے۔ عریش کھجور کی شاخوں اور پتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے، آپ اس میں تشریف رکھیں۔ اس کے پاس آپ کی سواریاں تیار ہوں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائبان بنایا گیا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے میدان جنگ کا معائنہ فرما سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرکوں میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے؟ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے، اللہ کی قسم، یہ سن کر ہم میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کرتے ہوئے بولے، جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھنے کی جرات کرے گا اسے پہلے اس تلوار سے نمٹنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی کی شان، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جرات مندانہ الفاظ کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے بہادر شخص قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح یہ بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سائبان کے دروازے پر کھڑے تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انصاری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ وہاں موجود تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشرکوں کے نام لے کر فرمایا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ قتل ہوگا، وہ بالکل وہیں قتل ہوئے، ایک انچ بھی ادھر ادھر پڑے نہیں پائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کا لباس پہنے ہوئے اور ہتھیاروں سے خوب لیس بڑا چلا آ رہا ہے تو اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ، یہ تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ
بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے، یعنی تیرے احکامات کے خلاف ورزی اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد بھیج دے۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ مشرکوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں آج ہلاک فرما دے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اے اللہ، اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے، ٹھکانہ نہ دے۔ غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے امیر بن وہب جمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ امیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ قریش نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس آئے اور یہ خبر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، ممکن ہے کچھ زیادہ ہوں گے، مگر اے قریش، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مارا جائے گا جب تک کہ کسی کو قتل نہ کر دے۔ گویا تمہارے بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنا کہ ان کے، اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا، اور اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں ذرا غور کر لو۔ تو اس طرح ان کی یہ بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا، جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بھلائی اسی میں ہے۔ تو اس طرح واپس چلنے کا مشورہ دینے والوں میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پر ٹل گئے، اور جو لوگ واپس چلنے کے کہہ رہے تھے انہیں بزدلی کا طعنہ دیا۔ اس طرح جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسود مخزومی نے قریش کے سامنے اعلان کیا، میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں، یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پیوں گا یا اس کا توڑ دوں گا، پھر اس کی کوشش میں جان دے دوں گا۔ پھر یہ اسود میدان میں نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ حوض کے قریب تھا۔ ٹانگ کٹ جانے کے بعد یہ زمین پر چت گرا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس حالات میں یہ حوض کی طرف سر کا اور حوض سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ اور لوگ حوض کی طرف بڑھے، ان میں سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے دیکھ کر فرمایا، انہیں آنے دو، آج کے دن ان میں سے جو بھی حوض سے پانی پی لے گا وہ یہیں کفر کی حالت میں قتل ہوگا۔
حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نہیں پیا، یہ قتل ہونے سے بچ گئے اور بعد میں اسلام لائے، بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اب سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شبیہ اور بیٹا ولید میدان میں آ نکلے اور للکارے، ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے، یہ تینوں بھائی تھے، ان کے نام معاذ اور عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے والد کا نام عفرہ تھا۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ تو اس طرح انہوں نے جواب دیا کہ ہم انصاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر عتبہ نے کہا کہ تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، تم جاؤ ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ تو اس طرح ہوا یوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم فرمایا۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباش دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں میں سے نکل کر ان تینوں کے سامنے جا پہنچے، اور ان میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عمر کے تھے، بوڑھے تھے۔ ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شبیہ سے اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شبیہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہو گئے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔